مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں دولت مل گئی تو سب سے بڑی کامیاب ہے. جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنا بڑا کامیاب، جس کے پاس جتنا دھن جتنا مال وہ اتنا بڑا کامیاب. حالانکہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے مال کو گن گن کر سید کر رکھتا ہے، يحسب ان ماله اخلده، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا؟ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ مال کب تک باقی رہے گا؟ یہ مال ہمارا اس کا ساتھ کب تک کا ہے؟ یا تو اس وقت تک جب تک ہم اسے خرچ نہیں کر دیتے، جب تک ہم اس سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر دیتے. اور اگر ایک بخیل انسان، ایک کنجوس انسان وہ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے، وہ اپنے مال کو اپنی ضرورتوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اس کا مال کب تک اس کے ساتھ ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان ہے. جیسے ہی اس کے جسم سے جان نکلی اس کا مال بھی اسے ٹاٹا بائے بائے کر دیتا ہے، اسے الوداع کر دیتا ہے، رخصت کر دیتا ہے. ہم نے مال کمایا ہے، ہم نے مال جمع کیا ہے، ہم نے خون پسینہ بہایا ہے، ہم نے محنتیں کی ہیں، نہ دن کی دھوپ دیکھی، نہ رات کی ٹھنڈک دیکھی، نہ تاریکی دیکھی، نہ اندھیرا دیکھا، نہ اپنی بیماری دیکھی. ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے وارثین کے لیے مال کمانے میں اپنی زندگی کو لگا دیا. پھر جمع کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن مال کس کے کام آتا ہے؟ مال کس کے کام آتا ہے؟ وارثین کے کام آتا ہے. گرفت کس کی ہوتی ہے؟ پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ پوچھا کس سے جاتا ہے؟ گریبان کس کا پکڑا جاتا ہے؟ اس کا جس نے مال کمایا ہے. رب کل قیامت کے دن سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے جو مال دیا تھا تو نے اس میں غریبوں کے حقوق ادا کیے؟ تو نے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ کچھ تو نے زکات ادا کی؟ تو نے صدقے کیے؟ وہ بندہ جس نے مال خوب کمایا، خوب مالدار بن گیا، دنیا والوں کی نظر میں بڑا کامیاب انسان. کون تھا؟ بڑا کامیاب انسان. اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن سے پوچھے کہ جو تو نے مال کمایا تھا، ہم نے جو اپنی کرم فرمائی سے تجھے جو مال دیا تھا تو نے اسے کہاں لگایا؟ پتہ کیا جواب دے گا؟ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ مجھے سب کچھ مل گیا. جب اس سے سوال ہوگا تو اسے کوئی جواب نہیں کر پڑے گا. ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کلا لیبدن فی الحطمہ، اسے تو جہنم کی آگ میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. جہنم کی آگ میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. یہ مال یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. وہ مال جس کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، وہ مال جس کی وجہ سے انسان مسئول ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گریبان پکڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اس نے خود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کہاں کی کامیابی ہے؟